محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ کہتے ہیں میرا کام میرا کام میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ لوگوں نے پوچھا تھا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے، میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے، جیسے کسی عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے اور ہر موقع پر یاد کر کے بے تکلف روتی ہے، جس کے رونے میں کوئی بناوٹ اور تشنع نہیں ہوتا۔ لڑکے کا پیغام آیا، لڑکے والے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ اندر ہی اندر کہہ رہی ہے ہائے تم نہ ہوئے۔ عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہے، دائیں بائیں کپڑے بن رہے ہیں، بچے عیدگاہ کو جا رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہے، اور یہ کونے میں اپنے پوتوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو دیکھ کر یوں کہتی ہے ہائے تم نہ ہوئے، ہائے تم نہ ہوئے۔ کہ جب تم تھے تو ہر مسئلے سے تم نے ہم کو بے فکر کر رکھا تھا، کہ دودھ کا بل کہ ابا سے کہو، کپڑے ابا سے کہو، جوتے ابا سے کہو، پیغام آیا ہے ابا سے پوچھیں گے، پیغام دینا ہے ابا جہاں چاہیں گے۔ کہ آپ نے تو گھر کے رنگ روغن سے لے کر، گھر کی جھاڑو سے لے کر، اور کیا پوتے اور نواسے اور بیٹیاں اور یہ اور وہ سب کی طرف سے بے فکر کر رکھا تھا، ہائے تم نہ ہوئی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے، ہائے امت امت نہ رہی۔ جب امت امت تھی، امت کا ہر فرد ایمان کی چوٹی کو چھو رہا تھا، امت کا ہر فرد اپنے چھوٹے بڑے مسئلوں کو نماز سے حل کرواتا تھا، امت کا ہر فرد تقوی اور توکل کی چوٹی کو پہنچا ہوا تھا۔ کہ کہنے کو تو تاجر ہے، لیکن اس کی دعا پر جیسے لکھا ہے کتابوں میں، ایک صحابی تھے، کاروبار کے سلسلے میں شام جایا کرتے تھے۔ ایک تو فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نبر اللہ مرقدہ نے وہ کفے کے قلی کا اس کا واقعہ لکھا ہے، یہ صحابی کا واقعہ ہے۔ جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، لیکن عادت ان کی یہ تھی کہ اکیلے جانا اکیلے آنا، کوئی پارٹنر نہیں تھا ان کا، نہ کوئی ان کے ساتھ۔ ایک دفعہ واپس آ رہے تھے، راستے میں لوگوں نے روک لیا، سامان بھی ہے، امانتیں بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کہ ماریں گے بھی، جان بھی لیں گے، مال بھی لیں گے۔ ارے بھائی اگر تم مال کے دلدادے ہو، تم مال کے پجاری ہو، تم مال کے بھکاری ہو، لے لو مال، عزتوں پر، آبرو پر۔ وہ صحابی خوشامد کرتے رہے، بھائی ایسا نہ کرو۔ جب بہت منانے پر بھی نہ مانے کہ اچھا میں 2 رکعت پڑھ لوں، ہاں پڑھ لو۔ ارے بتیروں نے پڑھی، جیسے ہوتا نا، لوگ کہتے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے، نماز کا مذاق، روزے کا مذاق، کیوں؟ کہ مسلمان ہو تو، کہ تمہارا نام تو مسلمان تھا، تم تو روزے پر، نماز پہ، زکات پر، حج پر، ایمان پر، ایمان کی محنت پر تمہاری جانیں لگا کرتی تھی، تمہاری صلاحیتیں کام آیا کرتی تھی، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ صلاحیتوں کو برباد کیا۔ مذاق کے لہجے میں ہاں پڑھ لو، بتیروں نے پڑھی۔ قرآن کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ
اس کی پکار سنتے ہیں. ہم دعا مانگنا ہی نہیں جانتے, ہمیں اللہ سے کہنا ہی نہیں آتا. نماز پڑھی, نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, وہ پیچھے تقاضا. ان کی زبان پر چند کلمات جاری ہوئے, ان کلمات پر آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی. بیچ میں ایک بات کہہ دوں, خدا کرے خدا کرے خدا کرے میرے بھی دل بھیتر اترے اور آپ کے بھی دل بھیتر اترے. نبی تو ہمیں دعا والا بنا کے گئے تھے, ہمیں وہ دعا کر کے گئے تھے, آسمان جھوم اٹھتے تھے, آسمانی نظاموں میں حرکت آیا جاتی. ہم نے راستہ ہی چھوڑ دیا. جب ان کی زبان پر وہ کلمات جاری ہوئے ہیں, آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی. زمین پر کوئی بڑا حادثہ, زمین پر کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے. جب دوبارہ یہ کلمات کہے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں میں فرشتوں کے پاس, اور یہ تشکیل کی, خدا کرے تشکیل ہم سمجھیں, یہ صرف بیان سننے کے لیے مجمع نہیں اکٹھا کیا گیا ہے. تشکیل کے معنی جو جس شکل سے آیا ہے اس کی شکل کو بدلنا ہے. کہ کیا شکل بنانی ہے, کیا ابدیت کی شکل بنانی ہے, امت پرے کی شکل کے ساتھ رہنا ہے, اور دنیا میں جہاں جائیں جہاں واپس جائیں ان دو شکلوں کے ساتھ جانا. بندہ ہوں بندگی کے ساتھ رہوں گا, امتی ہوں نبی کی نیابت کے ساتھ رہوں. کرو نیت انشاءاللہ بندے بن کے جیئیں گے, کہو انشاءاللہ. بہت ہی مالا مارا مجمع میں ہاتھ لگا ہے. ارے کہو بندے بن کر جیئیں گے, کہو امتی بن کے جیئیں گے, کمائیں گے امتی بن کر, مریں گے امت کی محنت میں نبی کی کام میں. یہ آواز یوں بیکار گئی. ارے یہ پردے چیر کے آسمانوں میں گئی ہے, اگر اللہ تو کسی ایک کی پسند آ گئی, اس کے بدلے خدا مجھے تمہیں سب کو قبول کر لے گا. جبریل امین تشکیل کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں, من لہذ المکروب, اس بیچارے, اس بے قرار, اس پریشان حال, اس دل دکھے کی مدد کے لیے تم میں سے کون تیار ہے؟ یہ جماعتیں یہی بن رہی. وہ علاقے جو اللہ کے نام کو ترس رہے ہیں, وہ زمینیں, وہ فضائیں, وہ بنجر علاقے, وہ صوبے, وہ ملک, وہ دنیا کے بر اعظم, کہ من لہذ المکروب کون ہے, کون ہے جو انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائے, آخرت سمجھائے, نبی کی راہ بتائے, ہاتھ پکڑ کر اس پر چلائے. ہماری یہ دعوت اس کی ہے, ہماری یہ دعوت اس کی ہے. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشکیل کر رہے ہیں. صحابی کی زبان پر جب یہ کلمات تیسری مرتبہ جاری ہوئی تو ایک فرشتہ نقد اسی وقت اتر آیا. ان صحابے سے یوں کہا, وہ تمہارا دشمن ہے, جاؤ قتل کر دو. وہرے صحابہ واہ, اللہ پوری امت کی طرف سے اپنی شان جزائے خیر دے. جان پہ آ رہی ہے, صحابی کی جان پہ آ رہی ہے, لیکن کسی کی جان لے لوں کہ یہ میرے نبی نے مجھ کو نہیں سکھایا. فرشتے سے یوں کہا, میں نے کسی کو قتل کیا, نہ میں کسی کو قتل کروں گا. تم نہیں کرتے, آسمانوں والے نے بھیجا ہے, باقاعدہ تشکیل ہوئی ہے, جا میں یہ کام کرتا ہوں. فرشتے نے اس کو قتل کر دیا. یہ جب جانے لگا تو ان صحابی نے کہا, بھائی اتنا بتاتے جاؤ تم کون ہو, کہاں سے آئے تھے. وہ سارا واقعہ سنا دیا تمہاری پہلی دفعہ کی دعا میں, دوسری دفعہ میں یہ ہوا, تیسری دفعہ میں یہ ہوا, میں آیا.